اگر خدا نہ خواستہ ساس سے ناجائز تعلق ہو گیا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ایسے ہی سسر کا بہو کے ساتھ ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اچھا، یہ سزا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ سزا، جیسے کوئی کہے نا کہ کرے کوئی بھگتے کوئی۔ اب کر تو رہا سسر، بھگت رہا بیٹا، یہ صورت بن رہی ہے نا۔ جیسے وہ مولانا منظور صاحب نے فرمایا نا کہ ہم اپنی عقل استعمال ہر جگہ نہ کریں۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کی ہوا خارج ہو گئی تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اب اس کو نماز پڑھنی ہے تو ہوا خارج ہوئی تو استنجا کر کے نماز پڑھ لے، یہ کافی ہے کیا؟ نہیں، اس کو چہرہ دھونا پڑے گا، دونوں بازو دھونے پڑیں گے، اس کو سر کا مسح کرنا پڑے گا، پاؤں دھونا پڑے گا، سمجھ گئے نا؟ یعنی ناپاکی کہیں سے نکل رہی ہے تو کر کوئی رہا ہے، بھگت کوئی رہا ہے۔ تو بھگت کون رہے ہیں؟ باقی اعضاء، ان کو دھویا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت جو ہے نا وہ عقل کے تابع نہیں ہے۔ شرعی حکم ہمارے بہت سی چیزیں ہمارے عقل میں نہیں آتی، ہم نے ماننا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ سزا نہیں ہے کہ کر رہا ہے باپ بھگت رہا ہے بیٹا، بلکہ یہ ایک تاثیر ہے، ایک عمل کی تاثیر ہے، وہ ہو کر رہتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی غلطی سے زہر کھا لے تو اب اس کا قصور تو نہیں ہے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ نہ مرے۔ اگر جان بوجھ کے کوئی زہر کھائے مر جانا چاہیے، اور جو غلطی سے کھائے وہ اس کو نہیں مرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ زہر جان بوجھ کر کھائیں گے یا غلطی سے کھائیں گے، موت بہرحال آئے گی، کیونکہ اس چیز کا ایک اثر ہے، وہ اثر دکھائے گی۔ جان بوجھ کے کریں گے، غلطی سے کریں گے، اثر دکھائے گی۔ آپ کے ہاتھ میں گن ہے، جان بوجھ کر آپ کسی کو ماریں تو بھی مرے گا، غلطی سے فائر ہو گیا تو بھی مرے گا، گولی لگے گی بندہ مرے گا۔ اب مارنے والا جان بوجھ کر یا غلطی سے۔ اب آپ کار چلا رہے ہیں یا بائک چلا رہے ہیں، نیچے کیل آ گئی تو آپ جان بوجھ کر کیلوں کے اوپر سے لے کے جائیں تو بھی ٹائر پنکچر ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر نہیں لے کر جا رہے، غلطی سے گزر گیا تو بھی ٹائر پنکچر ہوگا، کیونکہ کیل کو نہیں پتہ کہ یہ ٹائر نیا ہے پرانا ہے، نیا بھی پنکچر ہوگا، پرانا ہی پنکچر ہوگا۔ تو ایسے ہی یہاں پر جو ہے نا یہ سزا کے طور پہ نہیں، ایک اثر ہے، یہ کرنے کا اثر ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، حدیث میں فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اس میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ فرمایا کہ ایک نکاح ہے، مذاق میں آپ نے ایجاب و قبول کر لیا لڑکی کے ساتھ، 2 گواہوں کے سامنے نکاح ہو جاتا ہے، وہ بیوی بن جائے گی، اگرچہ آپ نے اپنے ارادے سے، نیت سے نہیں کیا، نکاح ہو جائے گا۔ مذاق میں بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہو جائے گی، اگرچہ آپ نے طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن منہ سے، زبان سے آپ نے طلاق کا لفظ نکالا، طلاق ہو گئی بس۔ اور تیسری فرمایا کہ کسی غلام کو آزاد کرنا، آپ کا غلام ہے، آپ نے کہا آزاد ہو، مذاق میں کیا آزاد ہو جائے گا؟ اب وہ واپس غلام بننے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت بعض چیزوں کو کہتی ہے سنجیدگی، صرف سنجیدگی ہر جگہ سنجیدگی لیتی ہے کہ مذاق میں بھی سنجیدہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر کہ اگر آدمی نے غلطی سے بھی کیا نا تو بھی بیوی حرام ہو جائے گی، شہوت پیدا ہوگی۔ اگر شرط یہ کہ شہوت پیدا ہو اور درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، براہ راست جسم پہ لگ جائے، جسم کے ساتھ ٹچ ہو اور شہوت ہو جائے کسی ایک کو، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گی۔